کریں جی. Are we ready? Ready? بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ہمارے جو منسٹر ہیں کراچی سے MNA ہمارے علی زیدی صاحب یہ جن انکشافات جو کریں گے، اس سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ہماری پارٹی کا یہ ایک ایمان ہے کہ ہم اس ملک میں آئے ہیں اس پہ کہ ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے. ہم اس پاکستان سے لوگوں کو نجات دلائیں گے جو کہ سیاست مفادات کے لیے کرتے ہیں. سیاست بجائے اس کے کہ ملک کو آگے لے جانے کے، ملک کو وہ پیچھے دھکیلتے ہیں. بجائے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے کے، وہ ذاتی گینگز کو پیٹرنائز کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں. ایک ریسنٹ ایگزامپل جو آپ کو پتہ چلی جس میں کہ ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی علی زیدی صاحب نے یہ ایشو گو کہ انہوں نے 2017 سے شروع کیا تھا لیکن نیشنل اسمبلی میں اٹھایا، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے جب بھی کوئی رپورٹس یا کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائی جاتی ہیں تو وہ مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی خاص ایک فارمیلٹی پوری کی جائے، بلکہ ان حقائق سے عوام کو روشناس کرانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہماری پارٹی کی پوری کوشش رہی. علی زیدی صاحب کورٹ بھی گئے کہ جو GIT تشکیل دی گئی تھی اس کیس میں، اس کی جو رپورٹس تھیں وہ منظر عام پہ نہیں لے جا رہی تھیں، اور یہ ہماری پارٹی کے اصرار پر ہم نے اس چیز کو اٹھایا کہ عوام سے شیئر کیا جائے، کیونکہ ایک ایسا صوبہ جو کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی، لال شہباز قلندر کی سرزمین ہے، اس پہ جو لوگ اس وقت کچھ پارٹی جو کہ اقتدار میں رہیں، کس طرح سے انہوں نے سندھ کے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچایا اور اپنی ذاتی امپائرز کو بڑا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی ذاتی ایک ریاست بنا لی. تو میں اب ریکویسٹ کروں گا علی زیدی صاحب سے کہ وہ اس پہ اپنی بات کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں. کل رات سے بلکہ 2-3 دن سے کافی اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، اور میں اور ہمارے سب ساتھی انتظار کر رہے تھے کہ شاید GIT رپورٹس یہ پبلش کریں. تو خیر اللہ اللہ کرتے کرتے انہوں نے وہ پبلش کر دیں. میں 2-3 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی، اس کے بعد میں اس پہ GIT پہ بھی آؤں. اور شبلی بھائی نے جو بات کی ہے کہ ہم پالیٹکس میں کیوں ہیں، کہ ہماری جماعت کا موقف کیا ہے، ہمارا مینڈیٹ کیا رہا ہے. دیکھیں اس ملک میں یا دنیا بھر میں جو ایسے جو تہذیب یافتہ ممالک ہوتے ہیں، جو جمہوریت جن میں کئی سال پل پھول گئی ہے اور پکی ہوگی، وہاں پالیٹکس ڈسکشن ہوتی ہے رائٹ اور رانگ کی، رائٹ اور لیفٹ کی. جو رائٹ ونگ ہے وہ لیفٹ ونگ ہے. پاکستان میں جو پالیٹکس اس وقت ہے وہ رائٹ اور رانگ کی ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہم نے بڑی لمبی جدوجہد کے بعد، پارٹی کو تو 22 سال ہو گئے تھے، 19-20 سال مجھے بھی ہو گئے تھے، ہم اقتدار میں آئے. اب اقتدار میں آ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ سمجھا کہ ہم وزیر بننے کے قابل ہیں، ہم وزیر بھی بن گئے. لیکن وزیر بننے کے بعد، وزیر تو بہت لوگ بنے اس ملک میں، وزیر بننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ وزیر کی تنخواہ تو کچھ ہوتی نہیں ہے، 2 لاکھ اور 11, 15, 12 ہزار روپے کچھ ملتی ہے. لیکن وزیر بننے کے بعد لوگ یہاں کیا کرتے رہے ہیں، تنخواہ اتنی کم اس لیے ہوتی ہے کہ باقی جو ڈیلیں ویلیں کاٹتے ہیں اس سے یہ ایک نیگلیجبل ہوتی ہے. ہم آئے ہیں ملک بدلنے اور ملک کو صحیح راہ پہ لگانے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے
کہ اللہ کا دیا ہوا ایک نظام جیسے سزا اور جزا کا نظام، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، اس کے اوپر عمل کیا جائے. اگر یہ نظام پہ اگر آپ مطلب جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ، جو اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جو ٹھیک ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے، باقی معافی اور رحمان وہ ہے. لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ جو غلط کام ہوئے اور اس نوعیت کے ہوئے جن کا ذکر جو جے آئی ٹی ریلیز کی اس میں بھی ہوتا رہا، اور میں اس پہ بعد میں بات کروں گا، جس نوعیت کے ایک شخص انکشافات کر گیا اور کر رہا ہے، وہ یہ چھوٹی چوری یا کوئی یہ موٹر سائیکل اور گاڑی کی چوری کی بات نہیں ہے. 158 مرڈرز کا تو وہ خود کنفیس کر چکا ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی ریلیز کی گئی کل رات کو، انہی کے ایک ترجمان نبیل گبول صاحب ایک چینل پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جے آئی ٹی پوری نہیں ہے. تو جو جے آئی ٹی ریلیز کی گئی اس میں انکشافات تو کہہ گئے کہ یہ ہوا، میں نے اس کو مارا، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں نہیں ہے. وہ اس میں کیا نہیں ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا اور بینیفیکٹر کون تھا. اس کے اندر یہ کوئی پاگل آدمی ہے کہ اٹھ گیا، اٹھا کے کسی کو گولی مار دی، کسی کو مار کے نالی میں پھینک دیا اور گینگ بنا لی، اور گورنمنٹ کی پروٹیکشن کے بغیر اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے. میں آپ کو کچھ تاریخی شواہد کے بعد بتاؤں گا اور کچھ ڈاکیومنٹس بھی آج ریلیز کروں گا. اس میں سے ایک آدھ تو ہو گیا ہے، لیکن جو میں آپ کو بتاؤں گا ریلیز کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں اگلا رائے عمل بھی آپ کو بتا کے اٹھیں گے ہم یہاں سے کہ اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو ہے 3-3.5 منٹ کی، اگر وہ ویڈیو پلیز کوئی پلے کر دیں تو آپ کو تھوڑا تاریخی پس منظر مل جائے. اس کے بعد پھر ہم جے آئی ٹی پہ ڈسکشن کریں گے. بہت مہربانی. یہ پلیز ذرا ویڈیو چلا دیں. ہمارے سوال لازمی لیجیے گا. شروع نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ عزیر بلوچ پاکستان آ گئی تو ہو سکتا ہے عزیر بلوچ آپ کو خراب بیان دے دیں. کئی بار تو عزیر بلوچ کا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی میں کبھی رہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حالات ہوں گے آپ اس کو فیس کریں. عزیر بلوچ پیپلز امن کمیٹی میں تھے، تو پیپلز امن کمیٹی کا بھی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق؟ کوئی واسطہ نہیں. تو ان کی جو آپ کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ تصویریں یا پریس کانفرنسز، اس کا کیا کریں گے؟ انڈیویجولی آپ کسی جگہ بھی جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پارٹی والے ان کے پاس بھی گئے ہوں یا ان سے کہ جب ریلی میں گئے ہوں تو ان کی ملاقات ہو گئی ہو. ڈزنٹ مین کہ اگر میں یہاں سے اٹھ کے کسی پولیٹیکل انڈیویجول کے پاس جاتا ہوں، میں روز دوسری پولیٹیکل فورسز سے ملتا ہوں، پختونخوا میں بھی ملتا ہوں، بلوچستان میں بھی ملتا ہوں، پنجاب میں بھی ملتا ہوں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے ساتھ میرا کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو گئی. تو جو لیاری سے جو آپ کے ایم پی ایز اور ایم ایل ایز منتخب ہوئے جو کہ عزیر بلوچ کے ساتھی ہیں، ان کو پیپلز پارٹی میں ٹکٹ کیوں دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھی ہیں. پیپلز پارٹی اور ہمارے سردار افضل جان کے ساتھ ایک ہماری بات چیت ہو رہی تھی. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہی ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر لیاری کے صحیح نمائندوں کو اگر قیادت نے ٹکٹ دے دیے تو ہم ان کو ہر طرح سے ان کی سپورٹ بھی کریں گے اور ان کے لیے ورک کریں گے اور ان کو کامیاب بھی کریں گے. اور انشاءاللہ اس دفعہ پارٹی اور سردار افضل جان ہم ساتھ مل کے لیاری کے لوگوں کی خدمت کریں گے، لیاری کے لوگوں کے حقوق دلائیں گے. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں بھی لیاری کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، آپ ہی کے حقوق کے لیے جنگ کروں گا. اور میں بھی سردار افضل جان کے شانہ بشانہ جو اس قرآن شریف پہ حل بتائیں گے، ہم انشاءاللہ ان کے لیے جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو بھاری اکثریت سے جتوائیں. ایک فرض لیاری ہونے
ہمیشہ سردار حسین خان کے ساتھ رہوں گا اور سردار حسین خان کسی بھی جماعت میں شمولیت کریں گے تو میں بغیر یہ جاوید ہے مودی صاحب اس جماعت میں شمولیت اختیار وہ کروں گا. الیکشن سے پہلے ووٹ لے رہے ہیں 2013 اگر میں نے دیکھو اپنے عوام کے سامنے لینے والے اس انداز کی کبھی بھی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پر نازل ہوگا. اب الیکشن ہو گیا اور الیکشن کے بعد اوتھ کے دن کیا ہوا یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. میں ایک اوتھ لے کے اوتھ لینے کے فوراً بعد یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو سندھ گورنمنٹ نے جاری کیا تھا ہیڈ منی عزیر جان بلوچ کے اوپر جو لگی تھی اس کو وڈرا کرنے کی. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیں جی ذرا جے آئی ٹی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سب نے 164 164 کا بیان حلفی سب کے میڈیا چینلز کی زینت بنا. میں رات دیکھتا رہا کہ وہ بیان حلفی میں کیا تھا. میں صرف آپ کو 2 لائنیں پڑھ کے بتانے لگا ہوں. بیان حلفی کے یہ جو بیان حلفی آپ سب کے پاس ہے پیج نمبر 7 میں عزیر بلوچ صاحب فرماتے ہیں سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا, اپنے خلاف ہیڈ منی ختم کروانے کا کہا جو کہ فریال تالپور اور آصف علی زرداری کے کہنے پر ختم کر دی گئی. اور آخری پیج پر کیونکہ کافی انکشافات پڑھے میں دیکھتا رہا کہ کسی نے شاید میڈیا میں یہ پڑھا ہو. آخری پیج پر بیان حلفی میں عزیر جان بلوچ فرما رہے ہیں مجھے خدشہ ہے, کیونکہ سارے انکشافات کر لیے انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ ان انکشافات کے بعد مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مار دیا جائے گا, جس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ مکمل حفاظت کی جائے, کیونکہ مجھے یہ میں بیان حلفی پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے آصف زرداری اور دیگر سیاسی لوگ بشمول جن کا ذکر میں نے اپنے بیان میں کہا ہے ان سے انتقامی کارروائی کا خطرہ ہے. یہ بیان حلفی ہو گیا سردار عزیر جان بلوچ کا. اچھا جی, اب آپ کو میں بتاتا ہوں ہوا کیا. ہوا یہ, سب سے پہلے میں یہ بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی جو انہوں نے ریلیز کی ہے, بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی جو کل حکومت سندھ نے اپنی ویب سائٹ پہ بڑی مشکل سے ریلیز کر دی. وہ جے آئی ٹی میں جو انکشافات ہیں جن جن کے نام ہیں آپ کو پتہ ہے, لیکن آخری جو پیج ہے جس پہ سندھ پولیس, ڈیپیوٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی, ڈائریکٹر آئی بی کراچی, ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے, ایم آئی اور ایس ایس پی ایسٹ اور پاکستان رینجرز اور ڈی آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی سی آئی اے سندھ سب کے دستخط ہیں. اس میں بڑے مزے کی بات لکھی ہوئی ہے. وہ لکھی کیا ہے؟ The gory fact, this gory act of Baldia factory is a glaring example of police inefficiency. اور وہ یہ آگے یہ کہتی ہے the JIT carried out a critique of the first investigation mentioned above, مانے جو ایف آئی آر بنی تھی اس کو critical analysis سے JIT نے دیکھا اور یہ conclude کیا. It concludes that fear, خوف and favor, احسان,
Fear and favor were the dominating factors throughout the affected police performance, length and breadth. माने खौफ पे और फेवर्स पे ये JIT गलत बनी थी और इसकी FIR the vogue policing system should be replaced with professional, independent but accountable policing system और इसकी सिर्फ टेक्निकल लेबॉर्ट्री है वो, और उन्होंने कहा दोबारा FIR कटाई जाए और दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराई जाए. ये JIT रिपोर्ट में लिखा हुआ है. उन्होंने जो रिलीज किए जो मेरे उसको छोड़ दें, बाद में जो भी होने वाला है. ये होता है इस मुल्क में. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैसे होते रहे, इंस्टीट्यूशंस की तबाही कैसे होती रही, वो ऐसी होती रही है कि एक अगली रिपोर्ट है. ये एक सिंध पुलिस के SP साहब हैं डॉक्टर रिजवान अहमद. ये मैंने असेंबली में लहराई थी और दिखाई भी थी, जमा भी करा दूंगा. जब उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, उनका यहां से ट्रांसफर कर दिया गया शिकारपुर. वहां उन्होंने दूसरी रिपोर्ट निकाल दी कि वहां क्या डकैतियों में कौन कौन सियासी लोग इन्फ्लुएंस करके डाकुओं की सरपरस्ती करते रहे. मैं आज के पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भैया. ये 2018 जनवरी की रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा है डिटेल्ड रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल्स, ड्रग पेडलर्स, मनशियात फरोश, क्रिमिनल्स इन चनेसर गोड महमूदाबाद. ये लिखा हुआ. अब ये मेरा हल्का है, ये मेरा हल्का है चनेसर गोड TS 104 और ये उनकी रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है. मैं सिंध हुकूमत हमारे PTI के पास नहीं है और इस पुलिस एक ईमानदार पुलिस वाला आ गया. उसमें जो नाम लिखे हुए हैं, उसमें नाम जो लिखा हुआ है एक साहब का जिनका नाम फरहान गनी है, उनका मोबाइल नंबर भी है. ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स, माने वो ड्रग पेडलर को मदद करता है. एंड ही इज द ब्रदर ऑफ सईद गनी. ये उसी हल्के से MPA बने और आजकल वजीर भी हैं. एक बड़ा अच्छा सवाल एक TV एंकर ने पूछा मुझसे, ये मजारे का कह रहे. उन्होंने कहा जी आप पहले आके वजीर तालीम में अपने हल्के के जो स्कूल है उस पर मुझसे मुनाजरा कर लें. जब ये उन्होंने रिपोर्ट ली तो क्या हुआ, फारिग कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया. अब आ जाएं जी उज़ैर बलोच की, निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री रिपोर्ट की. जल्दी से मैं आपको अगले 2.5 मिनट में बता दूं. सारे मीडिया के पास और सारे सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट चलती है. मैंने खत लिखा 2017 में चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को. हम उस वक्त इलेक्टेड नहीं थे, हम तो कॉमन सिटीजन थे पाकिस्तान के, ना वजीर थे. मैंने उनसे कहा कि ये JIT रिपोर्ट्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप मुझे दीजिए. मौसूफ ने खत का जवाब देने से भी इनकार कर दिया, कोई बात ही नहीं हुई, डेड साइलेंस हो गया. दोबारा खत लिखा, फिर जवाब नहीं दिया. मैं फिर चला गया सिंध हाई कोर्ट. मैंने पिटिशन फाइल कर दी क्योंकि मॉडल टाउन की JIT पब्लिक हो चुकी थी. राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मेरे पास एक केस था सामने. अक्टूबर 2017 से ये केस चलता रहा और कई दफ़ा बेंच रिक्यूज भी हुआ, जजेस बदलते भी रहे. और फाइनली 28 जनवरी 2020 माने इसी साल के 28 जनवरी 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि ये JIT रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी जाएं. उससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने सील्ड एनवेलप में JIT रिपोर्ट्स मंगाई. ऑनरेबल जजेस ने वो JIT रिपोर्ट्स पढ़ी और वापस सील एनवेलप में सिंध हुकूमत को वापस कर दी. सिंध हुकूमत का जो प्ली थी वो बड़े मज़े की थी कि जी जो प्लेंटिफ है यानी कि मैं अली जैदी, इनका तो कोई मारा ही नहीं गया बंदा, इनको तो डायरेक्टली इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये क्यों JIT मांग रहे हैं. और दूसरा कि नेशनल सिक्योरिटी जी जनाब कोई जेपडी में आ जाएगी अगर ये JIT रिपोर्ट पब्लिक हो. ऑनरेबल जजेस ने मंगा के पढ़ी सील्ड एनवेलप में और उसी सील्ड एनवेलप में सील करके वापस कर दी कि इससे नेशनल सिक्योरिटी कोई खतरे में नहीं आती. और इसका मतलब है वो ये भी मान गए कि जी डायरेक्टली अफेक्टेड भी हूं क्योंकि दोनों उनकी चीज़ें वो केस हम जीत गए
جو ایک آدمی اس شہر میں رہتا ہے، اور یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ریلیز ہوئی ہیں جو کی ہیں اس پہ بات کریں گے، پھر دوسری والی پہ بھی آپ کو بتاؤں گا. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں بڑے گینگسٹرز میں یا بڑے جو بھی اس میں اس کا شمار ہونے لگا ہے، وہ پولیس والوں کے تبادلے کروا رہا ہے، بغدادی تھانے میں ایس ایچ او اپنا لگوا رہا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، آپ سب نے پڑھ لیا ہے. میں اس شہر کا رہائشی اور مجھے افیکٹ نہیں کر رہا کہ میرا تھانے دار یا میرا شہر کا ایس پی ٹارگٹ کلنگ میں، قبضے میں، دنیا کے سب چیزوں میں گینگسٹرز کی مدد کرتا ہے. ہم تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہو گئے، ہم اس شہر کے باشندے ہیں. انہوں نے جی جب یہ حکم آ گیا، انہوں نے جے آئی ٹیز پھر بھی ریلیز نہیں کی. 1 مہینہ گزر گیا، 28 فروری بھی گزر گئی، مارچ آ گئی. پھر میں نے دوبارہ خط لکھا چیف سیکرٹری سندھ صاحب کو کہ یہ جناب میرے خیال میں 60 دن بعد کہ یہ فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. کورٹ کے آرڈرز ہیں آنریبل کورٹ کے، اگر آپ جے آئی ٹیز رپورٹ مجھے دیجئے، اگر آپ نہیں دیں گے تو میرے پاس دوبارہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. جب انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور نہیں دی جے آئی ٹیز، میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کر دی. یاد رہے کہ انہی کے ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں فارغ ہوئے تھے خط نہ لکھنے پہ، آرڈر سپریم کورٹ کے نہ ماننے پہ. تو میں نے بھی جے آئی ٹی کے لیے درخواست کر دی. کچھ دن بعد پتا چلا جب کنٹیمپٹ کی ہیئرنگ تھی پہلی، انہوں نے نوٹس ایشو کر دیے کنٹیمپٹ کے آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے سندھ گورنمنٹ کو، چیف سیکرٹری صاحب کو. جب ہیئرنگ سے 2 دن پہلے سندھ حکومت سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گی، جو کہ ان کا حق ہے، قانونی حق ہے. اور جو گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں، بڑے مزے کے گراؤنڈز ہیں. اور انہوں نے جتنے بھی گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ سارے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ میں جا کے ہم کریں گے. جب اسمبلی میں ہم گئے، میں نے یہ سوچا کہ میرے شہر کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ مجھے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے، اور جب اسمبلی میں بھیجا ہے تو ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی، اس کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے ساتھ وہ دوسری طرف بیٹھ کے بجٹ کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں، بجٹ پہ تقریر فرما رہے ہیں بہت سارے کچھ لوگ موصوف ہے، وہ تو جے آئی ٹی میں وہ تو لیڈر بنے ہوئے تھے، گینگسٹرز کے قتل کروا رہے تھے. یہ تو جے آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے، جو جے آئی ٹی کی کاپیز میرے پاس ہیں. تو میں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ اسپیکر صاحب یہ جو تقریر آپ نے ساری سنی، اب آ جائیں جی جو انہوں نے عزیر جان بلوچ کی جے آئی ٹی ریلیز کی ہے، اس میں 6 دستخط ہیں. اس کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. دیکھیں یہ ہے انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن. جب آپ کا ملک آگے نہیں جاتا نا تو ادارے تباہ کرنے، اسے کہتے ہیں ادارے تباہ کرنا. اداروں میں سیاست ڈالنا، اداروں کو اپنے لیے کام کروانا، لا انفورسمنٹ کو بھی اپنے نام پہ رکھنا، اپنے لیے کام کروانا. یہ ساروں کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے تھانے بکتے ہیں کراچی میں. وہ تو اب جو ریلیز کی جے آئی ٹی اس میں بھی آ گیا. میں آپ کے سامنے ایک جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کی رپورٹ رکھ رہا ہوں، اور یہ میں آج وائرل کر دوں گا واٹس ایپ گروپس میں، سکین ہو چکی ہے. یہ ہر پیج پہ، اس کے ہر پیج پہ دستخط ہے، اس کے ہر پیج پہ دستخط ہے. یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو انہوں نے ریلیز کی ہے. جو جے آئی ٹی تھی عزیر بلوچ کی، اس میں 6 لوگ تھے. ایک حضرت اسپیشل برانچ کے تھے سندھ حکومت کے اندر، دوسرے سی آئی ڈی کے تھے سندھ حکومت کے اندر، ایک آئی ایس آئی کے تھے
फेडरल गवर्नमेंट, एक आईबी के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट, और एक एमआई के भी थे फेडरल गवर्नमेंट। इस जेआईटी रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बल्दिया फैक्ट्री में क्या लिखा है उन्होंने, कि पुलिस को कैसे तबाह किया गया। असल में हुआ क्या? हुआ यह कि जेआईटी रिपोर्ट बनी, और जेआईटी रिपोर्ट में बड़े सारे इंकशाफात थे, और वो जितनी बातें मैंने असेंबली के फ्लोर पे की थी वो सब उसमें थी और हैं। डेडलॉक हो गया बिटवीन सिंध गवर्नमेंट के जो रब्ते जो हैंडल कर रहे थे उनको, उनके दरमियान, और ये फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग थे, आईएसआई, एमआई, रेंजर्स और आईबी। जब डेडलॉक हो गया तो उन्होंने क्या किया, बड़े गौर से अगर आप पढ़े, हल्का सा इस पे लिखा हुआ है पार्ट 1, इसी के ऊपर लिखा हुआ है इस कॉपी पे। उन्होंने क्या किया कि ये 4 लोगों ने ये दस्तखत करके ये रिपोर्ट भिजवा दी कि करनी है तो करें, साइन नहीं करनी तो नहीं करें, हमारे इंकशाफात ही हैं, हम इस पे खड़े हैं। तो पूछेगा ना एमआई, आईएसआई, रेंजर्स, आईबी से कि भाई साहब ये आपके सिग्नेचर्स हैं इस डॉक्यूमेंट पे, वही वाले दस्तखत हैं जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है, उसमें भी वही दस्तखत हैं उन्हीं लोगों के, वही लोग, वही नाम, सारा कुछ वही। तो अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? बड़े लंबे लंबे फर्क हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है बड़ी डिटेल बना के 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं की, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की, वो भी रखी हुई है। हाँ, इस पे किसी का दस्तखत नहीं है, नहीं मानते, ये रखी हुई है, फ्लोट कर दूंगा, इस पे साइन नहीं है, रख दें। लेकिन जिस पे 4 आदमी का साइन है और एक दूसरी जिस पे 6 आदमी का साइन है, उसमें फर्क क्या है? बड़े मजे का फर्क है। मैं आपको एक ही सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है, और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए हैं, 4 आदमी ने साइन किया हुआ। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं, तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं जिनके नाम है, वो शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली खान जो उनकी वकील भी हैं, उनसे। वो 6 नाम इसमें नहीं है। इसे कहते हैं जो कल रात को नबील गबोल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। जी शर्जील मेमन साहब का नाम भी है, और उनको ये लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि इनको ये कहा गया, क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए थे जुल्फ़िकार मिर्जा 2011 में, ये तो 2013 की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, टिकट बांट रहे हैं और हल्फ ले रहे हैं, और 2013 में वापस लिया गया हेड मनी। वो तो चले गए थे ना, वो तो सब कुछ इंकशाफ करके चले गए, जिंदगी को अपनी दाव पे लगा के। एक ही मैं आपको एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जब मैं ये रिलीज करूंगा और आज करूंगा इंशाल्लाह, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इसमें, इस रिपोर्ट में जो 4 ने साइन की हैं, वो इसमें है ही नहीं। इस रिपोर्ट में जो इन्होंने साइन की इसमें है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। सिर्फ एक आ जाए अगले पे, यहां पे है नंबर, एक मिनट,
نمبر 15 ادھر بھی ہے, نمبر 15 ادھر بھی ہے. فرق صاف ظاہر ہے, اشتہار آتا ہے نا ٹی وی, فرق صاف ظاہر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو رپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے اس میں لکھا ہے, انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں, ترجمہ آپ کو بتا دوں گا. Accused confessed murder of Jalil through Jabbar Langda and Baba Ladla. مانے عزیر بلوچ نے کنفیس کیا کہ میں نے ایک جلیل کو مارا جو کہ رزاق کمانڈو کا, مرڈر آف جلیل برادر آف رزاق کمانڈو, جلیل کو مارا جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا جو فیمس تھا اس کے 2010-11 میں, and informed that the dead body was accordingly disposed to an unknown place by his gangsters, کہ اس کی جو لاش تھی وہ ایک undisclosed میں ہم نے کہیں پھینک دی. یہ ریلیز جو انہوں نے کی ہے وہ ہے. لیکن جس پہ آئی ایس آئی, ایم آئی, رینجرز اور آئی بی کا دستخط ہے وہ اسی کو کیا کہتی ہے, مرڈر آف رزاق کمانڈو. میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتی ہے accused disclosed that in 2011 قادر پٹیل of PPP tasked, ٹاسک کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ اپنے سب آرڈینیٹ کو ٹاسک کرتے ہیں نا کہ جاؤ وہ میرے لیے گاڑی میں پیٹرول ڈال کے لے آؤ, یہ ٹاسک ہوتی ہے, ذمہ داری سونپی. تھینک یو. انہوں نے کہا, وہ یہ کہتا ہے accused disclosed that in the year 2011 Qadir Patel of PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Qadir Patel. وہ سارا نکال دیا اس میں سے, صرف یہ لکھ دیا کہ جی میں مار کے, بھائی کیوں مار کے پھینکا ہے تم روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی کو, مجھے کیا پتا کیوں مارا. اس میں لکھا ہے کہ کیوں مارا اور کس کے کہنے پہ مارا. آگے کیا کہتی ہے, ان دا ایئر 2011 2011 میں جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا کڈنیپ جلیل فرام عمر لین لیاری. یہ وہی اسی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر informed the accused who in turn told Qadir Patel of such kidnapping, کہ اس نے پھر فون کر کے بتایا کہ جی قادر پٹیل کو اٹھا لیا ہم نے. on which Qadir Patel of PPP directed the accused to kill Jalil, brother of Razak Commando. اور پھر قادر پٹیل کے کہنے پہ انہوں نے کو مار دیا. یہ وہ ڈسکلوز کر چکا ہے, اور بیان حلفی میں بھی اسی طرح کی ساری باتیں وہ کر چکا ہے, 164 کا جو بیان ہے. تو میں اچھا اب یہ تو بہت سارے ہیں, لمبی ہو جائے گی, سوال بھی آپ نے ایک دو کرنے ہوں گے. یہ بھرا ہوا ہے ان ڈفرینسز سے, ایکسٹورشن, پروٹیکشن, سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. پولیٹیکل ایفیلیشن اس میں تھا ہی نہیں, اس میں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل ایفیلیشن. دیکھ لیں آپ, ہائی لائٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے کہ فیملی ہمیشہ سے پی 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 میں تھی. 2008 میں ریمانڈ ڈکیت کی مرڈر کے بعد یا پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا, مجھے نہیں پتا, یہاں جو لکھا ہے پولیس انکاؤنٹر لکھا ہے. عزیر بلوچ took over his gang and launched پیپلز امنز کمیٹی. یہ سب کو پتا ہے کہ پیپل امن کمیٹی تھی. ابھی صدر صاحب جو تھے پچھلے وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے تھے کہ تھی لیکن ہماری نہیں تھی, انصاف امن کمیٹی نہیں تھی, پیپلز امن کمیٹی تھی. ہاں, اور پیپلز اور لیگ بھی نہیں تھی کوئی اس میں. which under the grave he continued his criminal activities in gang and Liari war. ارشد پپو اور غفار زکری دوسرا جو گروپ تھا وہ زمانے میں, اس کے خلاف یہ کرتا گیا کیونکہ اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ارشد پپو نے اس کے والد کو مار کے جو ٹرانسپورٹر تھے اس کے سر کاٹ کے پھینک دیا. تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہ میں پرانے زمانے کی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل میں اس کی بات نہیں کر رہا. 800-900 سال پہلے یہ کام ہوتا تھا. یہ آپ کے پاکستان کی, یہ میں میکسیکو کی بات نہیں کر رہا, یہ میرے اور آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. سر کاٹ کے پھینک دیا. عزیر بلوچ نے جو ریمانڈ ڈکیت کی گینگ جوائن کر لی, ریمانڈ ڈکیت کے انکاؤنٹر کے بعد سارا اس کے پاس آ گیا. اور یہ صاف صاف اس میں لکھا ہے کہ آن دی انسٹرکشنز آف پی 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 لیڈرشپ. یہ بھی لکھا ہے کہ قادر پٹیل, سینیٹر یوسف بلوچ, نثار مورائی, عزیر مظفر ٹپی, ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی نام ہے, وہ کی فگرز ان پی 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 ہو سپورٹڈ عزیر بلوچ. یہ بھی لکھا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے استعفے کے بعد جب معاملات بگڑ گئے تو شرجیل میمن اور عزیر مظفر ٹپی سارے کام مجھ سے کرواتے رہے. یہ لکھا ہے اس میں, یہ اس نے کنفیس کیا ہے.
اور 2013 الیکشن سے پہلے پھر پارٹی کے ٹکٹ جو تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی. سی سی پی او کراچی بھی انوالوڈ, ایس ایس پیز انوالوڈ, اور یہ سب میں جو ہے مجھے ذرا کوئی یہ سمجھا دے کہ کوئی تھانے دار, میں فیڈرل منسٹر بن گیا ہوں, میں تو کوئی ایک تھانے دار آج تک نہیں چینج کرا سکا. میں تو کسی کو نہیں جا کے پرائم منسٹر کو کہا یا ہوم منسٹر کو کہا, کسی کو بھی پنجاب میں تمہاری حکومت کے بھائی یہ تھانے والا جو ہے یہ والا لگا دو, ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. اور ایک گینگسٹر جو خود ریلیز کر رہے ہیں وہ جی آئی ٹی, وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور اس میں بھی لکھا ہوا جو انہوں نے ریلیز کیے جو لوگوں کے قتل کہ میں بدلواتا رہا ہوں پولیس والے تھانے دار. پھر یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آخر میں نیکسٹ اسٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے جی, کیونکہ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ کوئی پریولیج موشن کریں گے, بسم اللہ. 62 63 میں میرے خلاف کورٹ میں جائیں گے, بسم اللہ. وہ ایک شعر ہے, میں سناتے جاؤں, شبلی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے شعر سنانا, لیکن میں سناتے جاتا ہوں, پھر میں آپ کو اسٹیپ بتا دوں کہ وہ بشر جہاں انسان بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا. بھئی کسی نے خدائی کے دعوے کیے, فرعون بولا میں خدا بن گیا معاذ اللہ. کوئی نبوت کے دعوے کرتا رہا کہ یہ بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا, حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں. بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ تم 62 پہ جا کے 63 جو 62 لگاؤ میرے پہ, ضرور جاؤ اور پریولیج موشن ضرور موو کرو, جو مرضی کرنا کرو, جو لیگل اختیار ہے آپ کا آپ کریں. میں آج جو آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آج میں ڈائریکٹلی ایز فیڈرل منسٹر elected from MNA from Karachi of Pakistan Tehreek Insaf and a die-hard follower of عمران خان, جس نے مجھے امید دی ہے مجھ جیسے ایک نارمل آدمی کو جو بالکل کوئی سیاست 20 سال کی جدوجہد کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں, یہ سب داؤ پہ لگا دوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کل وزیر نہیں ہوں, پہلے وزیر نہیں تھا, یہ سب والدین کی دعا ہے. میں آج اپیل کرنے لگا ہوں, ایک پیشنیٹ اپیل کرنے لگا ہوں فرام دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, ہاتھ جوڑ کے کہ چیف جسٹس صاحب, میری آپ سے آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کبھی میں نے ان سے نہیں ملا, کبھی بھی نہیں ملا. اتفاقاً ان کے اوتھ جب ہوا تھا, انویٹیشن آیا تھا, میں اس وقت بھی شہر سے باہر تھا. 184(3) کے تحت آج آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر, اور یہ ساری جی آئی ٹی مجھ سے بھی مانگیں, ان سے بھی مانگیں, اور جن لوگوں نے اس پہ سائن کیا ہے ان کو بلائیں کورٹ میں اور ان سے پوچھیں کہ یہ تمہارے سگنیچرز ہیں اور اس جی آئی ٹی میں یہ چیزیں کیوں تھی. آپ سے میں, اگر کوئی نہیں کرے گا جا کے پٹیشن, میں جو بھی میری حیثیت ہے اپنے طور پہ بھی جا کے ایک پٹیشن جمع کرا دوں گا سپریم کورٹ میں 184(3) پہ کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن اس پہ لے, کیونکہ لوگوں کا جو نام ہے جو قتل کرواتے آئے, میں نے تو ایک ہی مثال پڑھی ہے, بھرا ہوا ہے, وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیکس کے پیسے پہ رہ رہے ہوتے ہیں, قبضوں میں وہ انوالوڈ ہیں, بھتہ خوری میں وہ انوالوڈ ہیں, جوئے کے اڈوں میں وہ انوالوڈ ہیں, اغوا برائے تاوان میں وہ انوالوڈ ہیں. ان سب چیزوں میں ہی انوالوڈ نہیں ہے, سب ان جی آئی ٹیز میں لکھا ہوا ہے. تو میری درخواست ہے, عاجزانہ گزارش ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے, کیونکہ آپ کراچی کے ہیں اور آپ نے خود دیکھا ہے کراچی کو کیسے تباہ, سسٹمیٹکلی تباہ کیا گیا. اور شبلی بھائی نے بات کی کہ جی سندھ کی وہ دھرتی, تو سندھ جو اجرک بھی لالا, سندھ جو ٹوپی بھی لالا, سندھ جو مٹی بھی لالا. شبلی بھائی, سندھ جو پیر بھی لال شہباز قلندرہ. یہ جو لال ریولوشن کی دھرتی تھی جس نے پاکستان جب بنا تو پہلی
جو قرارداد منظور کی وہ سندھ کی اسمبلی نے کی. یہ اس دھرتی کے سب سے بڑے شہر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کے 3 بڑے شہروں میں آتا ہے, اس میں جو قتل و غارت ہوئی, اس میں جو بھی کچھ ہوا, آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پہ سو موٹو لیں اور یہ سارے لوگوں کو بلائیں, یہ جی آئی ٹیز منگوائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ سارے نام اس جی آئی ٹی سے کیسے گئے, 6 پہ سائن ہے تو 4 نے کیے, 4 پہ کیوں نہیں 2 نے سائن کیے. We must ask these questions. جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے میں فیس کرنے کو تیار ہوں. میں نے آج صبح اپنے پرائم منسٹر سے بات کی ہے, ملاقات کی ہے کیبنٹ سے پہلے, اور ان کو میں نے یہ بتا دیا تھا سر کہ کوئی کھڑا ہو نہ کھڑا ہو, اور مجھے بڑا فخر ہے ایسے انسان پہ جس کی میں فالوور ہوں. انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, اس لیے شبلی فراز یہاں بیٹھے کہ یہ پاکستان کا مستقبل اس سے تباہ. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اپنی ماضی سے سیکھنا ہوگا. کم از کم نیلسن منڈیلا جب جیت کے آیا وہاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوا, لوگوں نے آگے ایکسیپٹ کیا اپنے جرائم, پھر معافی مانگی. یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, الٹے جھوٹ بول رہے ہیں, آج بھی کھا رہے ہیں اور ابھی بھی ایوانوں میں گھوم رہے ہیں. نو سر. تو آخر میں صرف جو میں نے اسمبلی میں کہا تھا میں وہ بات کر کے ختم کر رہا ہوں. آپ کے 2 سوال لے لوں گا, اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم ملک سے باہر تھے ہم سے ہمیشہ پوچھتے تھے مدر ٹنگ کیا ہے, مادری زبان کیا ہے, مدر لینڈ کیا ہے. تو ملک کو, اور بڑی تقریریں ہوئی ہیں اس میں اس جلسوں میں بھی کہ ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہیں. میں بھی اس ملک کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں. تو جس ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہو اس کے پیروں تلے جنت تلاش کرو. تم نے اس کو بازار میں بیچا ہے. صرف 2 سوال ہوں گے. سر پوچھ لیں سر, ناراض نہ ہو, پوچھ لیں سر پوچھ لیں سر. اوہو یہ ٹرک تھی. سر آج جو جے آئی ٹی رپورٹس آپ نے پیش کی ہیں وہ عزیر بلوچ کی ہوں یا بلدیہ کی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں سیاسی حالات چینج ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کا مسئلہ ہے, اس میں تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے. میری گزارش سر یہ ہے کہ ان جے آئی ٹی رپورٹس کے اوپر اگر فیڈرل گورنمنٹ جوڈیشل انکوائری مار کرے اور ایک جوڈیشل انکوائری بنا دے, اور بجائے اس کے سپریم کورٹ میں اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا سر یہ ہے کہ بلدیہ رپورٹ میں آیا آپ نے چونکہ پڑھی ہے تو آیا اس میں کہیں انیس قائم خانی صاحب کے کوئی اکاؤنٹ یا ان کا کوئی نام آیا یا حماد صدیقی صاحب کے بات نہیں کی؟ تھینک یو. پوچھ لیں, آپ کا بھی جواب دیں. چلے میں دے دیتا ہوں آپ کا. ایک تو سر یہ دیکھیں نا, میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اگر آپ سے اختلاف کر لوں ایک چیز میں, برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں سر, میں ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح, ہو سکتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سر, یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا اور پی 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 کا اور ایم ٹی ایم کا یہ مسئلہ نہیں ہے سر, یہ پاکستان میں رہنے والے شہریوں کا مسئلہ ہے. جو بے گناہ مارا جاتا ہے نا, ہو سکتا ہے اس کا کسی جماعت دھماکے ہوتے تھے نا, ہو سکتا ہے وہ کسی جماعت سے اس کا تعلق ہی نہ ہو, کتنے بے گناہ مارے گئے ایسے ہی. سو ایک تو یہ, تو میں تو بات کر رہا ہوں انصاف دلانے کی. ان لوگوں کو جو 260 جل گئے, ایک محترمہ سے میں ملا, ان کا شاید بھائی اور میاں دونوں جل گئے. میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ آج تک 8 سال جو جی آئی ٹیز میں لکھا ہے پبلک ہوئی اللہ اللہ کر کے, ہاں بالکل نام ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کے بھی نام میں بلا کے تفتیش کرے نا بھائی, میرا اگر نام ہے تو مجھے بھی بلا کے تفتیش کریں. ایک دفعہ ٹرانسپیرنسی لائیں نا تو آگے بات بنے. اگر ہم چھپا دیں گے میں نے کرائم کیا, اگر کوئی یا مجھ سے ہو گیا جانے یا انجانے میں, اگر میں چھپا دوں تو میں آگے اگلا اور بڑا کرائم کرنے چلا جاؤں گا, کیونکہ میں پکڑ میں نہیں آیا. اس لیے اکراس دا بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے اتحادیوں کا نام بھی, حالانکہ وہ چھوڑ گئے تھے 2011 میں, اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا. میں نے ان کا, میں تو کہہ رہا ہوں وہ جواب کوئی, اور میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ وہ ہیں بڑے بہادر آدمی. ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا کورٹ میں, میں ذوالفقار مرزا کی بات کروں, اٹیک بھی کروایا گیا, سر پہ قرآن رکھ کے سچ بول دیا اس آدمی نے. پرائم پہ تھا, ڈائریکٹ ایکسیس ٹو پریزیڈنٹ ہاؤس تھا, منسٹر تھا,
پوری پولیس اس کے اندر تھی، لیکن اس نے قوم کے لیے بڑی قربانی دی. تو جو وہ پلس ہے. اگر اس کے اوپر جو جے آئی ٹی میں لکھے ہوئے کوئی انکشافات ہیں، جواب دیتے کہ کوئی بات ہی نہیں. جی سر. شاہد کراچی جی سر میں نے تو 184 کی میں نے بات کی. اگر شاہد کراچی جی شاہد عباس قریشی سر سر آپ نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے، آپ نے 2-3 بڑے اہم سوالات جو ہیں وہ بھی اٹھائے ہیں. اس میں آپ نے کراچی کے امن کی بات کی کہ کراچی کا امن بحال ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے امن خراب کیا ہے ان کے خلاف بھی اقدامات اٹھانے چاہیے. کیا ایم کیو ایم جس نے کراچی شہر کو تباہ کرنے کی بنیاد رکھی، کیا اس پہ بھی جے آئی ٹی بنے گی؟ اور دوسرا، عزیر بلوچ کا جو سب سے زیادہ تعلق رہا ہے وہ رہا ہے ذوالفقار مرزا سے، جو کہ آپ کی حکومت کا حصہ ہے. دوسرا جو آپ نے ویڈیوز کلپس چلائے ہیں اس میں جتنے بھی ایم پی ایز اوتھ لے رہے ہیں وہ عزیر بلوچ سے لے رہے ہیں، نہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لے رہے ہیں. سر تین پہ روک دینا سر، اور بھی اس آخری دے دیتا ہوں. عزیر بلوچ سے اوتھ لے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ تو ہو گیا نمبر 1. دوسرا جو آپ نے یہ 2013 میں لے رہے ہیں. ذوالفقار مرزا 2011 میں چھوڑ گئے تھے ان کو اور سب باتیں کر کے. تو میں نے ابھی ان کے جیسے بھائی کا جواب دیا، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جواب دے دیں گے، لیکن ایسی جگہ دیں گے انشاءاللہ تاکہ اس کا کوئی کہ وہ بھی بنے، یعنی کوئی اس کا انجام بھی ہو. اور پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ کراچی کے امن کی بات. دیکھیں سر، دیکھیں میری بالکل میری بات. آپ لوگ کیونکہ میڈیا میں تو آپ لوگ اور جو نہیں ہیں، 2007 سے میں کراچی کے لیے، میں 2002 میں الیکشن لڑا تھا تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کا PS 116 سے، اور ہار گیا تھا. اس سیٹ سے اس وقت کی MQM بھی ہار گئی تھی. ایم اے میں شرجیل انعام میمن صاحب جیتے تھے. اس کا رزلٹ آپ خود نکال لیجیے گا، کیونکہ میں بولوں گا پھر وہ ایک نہیں پہنچے. بات یہ ہے سر کہ ہم، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ بڑے زمانے تک فیڈرل منسٹر لکھا تھا پیس ایکٹیوسٹ. میں تو ایک امن کی بات کر رہا ہوں. یہ بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی آ گئی ہے، اب وہ چیرا اور پتہ نہیں لنگڑا اور حماد صدیقی اور جو بھی سارے لوگ ہیں اس پہ سب لکھا ہوا ہے. اٹ از آل دیر. کن کن جماعتوں میں یہ سب آپ کو پتا ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قانون کی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. اس میں حکومت کا نہیں ہوتا، اللہ کو جواب دینا ہے. سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے، وہ پوچھے گا نا. تو وہ اگر MQM لندن میں چلے گئے اور دوسری جماعتوں میں چلے گئے، اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں تھا اور بہت سارے لوگ ان کو پتہ تھا، جب یہ آئے گی کورٹ میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ میرے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم کراچی میں امن آ گیا اور اس کا بھی شکر گزار ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے، بڑے مزے کی بات یہ ہے، آپ کے سوال سے میں اس میں بات ایک بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں. ضرب عزم کے بعد یہ سب شروع ہوئی نا، آپریشن اکراس دا کنٹری. دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں دونوں کو کیفرے کے دار تک پہنچے. ضرب عزم میں تھا. تو بہت سارے سہولت کار تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، صوبائی وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں. شرجیل میمن کا نام ہے، وہ تو صوبائی وزیر بننے والے ہیں دوبارہ، اور بنتے رہے ہیں. اس کے بعد کوئی سوال ان سے پوچھے اور آگے ڈینائی کر دیں ثبوت کے ساتھ. بھائی میں نے تو ایکوزیشن لگائی کوئی نہیں ہے، ایک بھی ایکوزیشن میری نہیں لگی ہوئی. جے آئی ٹی میری حکومت میں تو بنی نہیں. نہ ہم فیڈرل میں تھے اس وقت، نہ ہم صوبے میں تھے. ہم صوبے میں آج نہیں ہیں، وہ ہیں. یہ تو جے آئی ٹی اس وقت بنی تھی 2016 میں، ہم تو نہیں تھے. تو ہم تو ان جے آئی ٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جے آئی ٹی ہے میرے بھائی، یا تو پھر ان کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع دیں، یا وہ یا ان کو سزا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو اور آپ سو جائیں تکیے کے اندر سر. ٹھیک ہے، ایک سوال اور سر. سندھ حکومت کی جو شائع کردہ رپورٹ ہے اس میں کچھ تبلیغ کی گئی ہے، غلط ہے، جعلی ہے، لیکن اگر وہ انکمپلیٹ میں نے کہا، انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، نامکمل. اسی پہ وفاقی اداروں کے جو افراد ہیں ان کے بھی دستخط ہیں سر 4. کیا وہ جی ہاں، تو کیا پھر ہم کیا سمجھیں کہ سندھ حکومت کی رپورٹ جعلی ہے یا انکمپلیٹ ہے، یا پھر دیکھیں سندھ حکومت کی رپورٹ کا میں نے آپ کو اس لیے بریف سمجھایا نا کہ انہوں نے لکھا یہ اس نے ایکیوز نے یہ ایکسیپٹ کیا
کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن جو اصل جس میں 4 نے سائن کیے ہیں اس میں لکھا کہ اس لیے کیا ہے اور اس نے کروایا، اس لیے تو میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں تاکہ بلا کے پوچھیں ان سب سے کہ آپ نے سائن کیسے کی. بس تھینک یو سر. ماسک اوپر کر لیں، ماسک اوپر. اب آپ کیمرہ وغیرہ پوچھ لیں آپ سے.